بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں جی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک، ہمیشہ کی طرح دل سے دعائیں سب کے لیے، اپنے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی صحت تندرستی کے ساتھ زندگی دے، ہر برے وقت سے، ہر بیماری سے اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جی یہاں پہ آپ کے کچھ سوالوں کا میں جواب دوں گی، کچھ کمنٹس کا جواب دوں گی، اور جو کہ مجھے دینا نا ضروری ہو گیا ہے۔ جہاں ابراہیم ہے نا، مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کر رہا تھا اپنی آواز میں، اس کو بولنا تو نہیں آتا مگر اپنی زبان میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا، مگر ماں جو ہوتی ہے نا، ماں سمجھ لیتی ہے کہ بچہ بول کیا رہا ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ میں تو ماں کی ماں ہوں، تو یعنی اپنے نواسی کی نانی لگی نا، تو میں ماشاءاللہ سمجھ لیتی ہوں۔ اور جب انسان جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا، تب بھی سمجھ لیتا ہے وہ اپنے اولاد کی بات کو۔ تو یہ کافی دیر سے نا مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کر رہا تھا، تو میں نے کہا یہ مجھے یاد کر رہا ہے، میرے گھر میں کافی ابھی کام بھی چل رہا ہے، مگر میں نے نا میں نے کہا نہیں میں جا رہی ہوں، اور گھر پہ میں سہیل کو چھوڑ کے، تحسین کو چھوڑ کے نا میں یہاں پر آ گئی، کیونکہ امبر کا گھر یہاں سے تھوڑا قریب ہی ہے۔ تو یہاں پر میں آئی نا، تو مجھے آتے ہی نا دیکھ کے اتنا خوش ہوا۔ ابھی عصر کا ٹائم ہو گیا تھا، تو یہاں پہ میں نماز پڑھنے لگ گئی، اور میرے ہسبینڈ بھی یہاں آ گئے تھے کچھ یہاں پر کام دیکھنے کے لیے، وہ بھی چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ابھی یہاں سے ہم اپنے پرانے گھر گئے، تو میں پرانا گھر ہی بولوں گی جو ہمارا پہلے والا گھر تھا، تو یہاں محترم نے بھنڈیاں بنائی ہوئی تھی اور آلو کی تہری بنائی تھی، تو یہاں پہ ہم نے کھانا کھایا دوپہر کا، اور پھر جو ہم اپنی باتیں کرنے لگے۔ تو محترم نے مجھے فون کر کے بول دیتی ہے امی آ جاؤ کھانا کھا لو، ابھی میں گھر پہ نا وہاں پر آ جاتا ہے کھانا، اس طریقے سے ابھی کچھ سیٹنگ چل رہی ہے، تو ہم اکیلے کھانا کھائے نہیں آتا یہاں پر جی۔ ابھی میں جا رہی ہوں گھر، اور ابراہیم جو ہے نا وہ پہیاں پہیاں چل رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے گود میں نہ لو، میں بڑا ہو گیا ہوں۔ تو بچے نا یہاں پر بچوں کو دیکھ کے نا جو یہاں پر کھیل رہے ہوتے ہیں نا آس پاس، تو پھر وہ ابراہیم بھی سمجھتا ہے کہ میں بھی یہاں پر نا چلوں، مگر ہم پیچھے پیچھے اس کے چل رہے تھے، پیچھے سے گاڑیاں بھی دیکھتے آ رہے تھے کہ کوئی گاڑی نہ آ جائے، تو پیچھے بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ جی کافی میرے پاس کمنٹس آئی ہیں انسٹاگرام پہ بھی، اور میری ویڈیو پہ بھی کمنٹس آئی کہ آنٹی آپ نے امبر کو نہ اکیلا کیوں چھوڑ رکھا ہے، آپ نے امبر کا ایک کمرہ دے دیں آپ، اور وہاں پہ سامان سیٹ کر لیں۔ تو امبر جو یہاں رہ رہی ہے نا، وہ اپنی مرضی سے رہ رہی ہے، ماشاءاللہ اس کا گھر ہے، پوری گرہستی ہے، پورے گھر کا سامان ہے۔ تو میں نے تو کہا تھا کہ بھئی یہاں پر رہ لو، اس کا یہاں پر بھی ایک کمرہ ہے، آتی ہے تو اسی کمرے میں رکتی ہے، سوتی ہے، اور اس کے کپڑے وغیرہ بھی یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امبر کا یہ گھر نہیں ہے، امبر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے جو ماں باپ کا گھر ہوتا ہے، بچوں کا وہی گھر ہوتا ہے۔ تو ماں باپ تو کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی ہر خواہش جو ہے اپنی قربان کر کے بچوں کی خواہش کا خیال رکھتا ہے، اور بچوں کے لیے تو ماں باپ کی جان بھی حاضر ہوتی ہے۔ یہاں پہ جی شام کو ہے نا ہم لوگ بالی ووڈ گئے تھے، یہ جو ویڈیو ہے نا یہ پہلے کی ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ اب شیئر کر رہی ہوں۔ تو ہم لوگ گئے تھے یہاں پر ہم لوگ تھوڑا سا ہمیں کچھ چیزیں بھی لینی تھی، پھر کچھ یہاں پر آئے تو کھانا وانا بھی کھانے لگ گئے، شام کا رات کا ٹائم تھا، تو پھر بھوک لگنے لگی تھی یہاں پر۔ تو یہاں پہ نا خاص طور پہ ہم بچوں کے لیے آتے ہیں کہ بچے یہاں پہ خوش ہو جائیں گے، تو ہماری تو بھرپور کوشش ہے کہ ہم امبر کا جو ہے ہر طرح سے خیال رکھیں، اور جس اسٹریس سے وہ نکلی ہے ابھی اللہ نے نکالا ہے اس کو۔ یہاں پہ جو میری سبسکرائبر مجھے ملی، اور ان کی امی بھی مجھے ملی، مجھے بڑے مجھے خوشی ہوئی، ان کی میرے پاس ان کی کمنٹس بھی آ رہی تھی آنٹی آپ نے وہ ولاگ نہیں ڈالا جو ہم لوگ ملے تھے، تو میں ان کا نام بھول گئی، مگر میں نے ان کی ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ویڈیو میں نہ آتی ہوں، مگر میں نے نہیں بنائی، مگر ان کی کمنٹس مسلسل آ رہی تھی آنٹی آپ جو ہے وہ ویڈیو کب ڈالیں گی، تو یہ میں نے ویڈیو ڈالی۔ ماشاءاللہ اتنی محبت سے ملی، اتنی پیار سے ملی، اور اتنا اچھا لگا مجھے اپنے سبسکرائبر سے مل کے کہ بس بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ بس بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو جی آپ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ امبر جو ہے وہ اکیلی رہتی ہے، اکیلی نہیں ہے، امبر کے ساتھ اللہ ہے، اور ماشاءاللہ اس کا بیٹا ہے، ہم لوگ ہیں، اور ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا کہ دنیا جو ہے نا یہ بس آزمائش کا ایک گڑھ ہے، یہاں پہ آپ کو ہر قدم قدم پہ آزمائشیں ملیں گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے نا، جس سیارے میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہاں پر آپ کو مسلسل آپ کو مشقت کرنی ہے۔ یہاں پر جو اللہ نے انسان بنا کے بھیجے ہیں نا، تو ان کو مرتے دم تک ان کو مشقت کرنی ہے، ان کو ٹینشن بھی ملیں گی، ان کو پریشانیاں بھی ملیں گی، ان کو کافی اسٹرگل بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک اللہ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، وہ اسٹرگل کرتا رہنا ہے اس کو، تبھی آپ کہیں جا کے مضبوط ہوتے ہیں۔
مگر لڑکیوں کے جو ہوتا ہے نا، لڑکی جب جاتی ہے شادی ہو کے تو وہ اپنے شوہر پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ شوہر اس کا خیال رکھے، جب میں اس کی مخلصی سے چل رہی ہوں، محبت کر رہی ہوں، پورے گھر کا میں کام کر رہی ہوں، اس کے لیے میں تھک رہی ہوں، اس کے لیے میں ہر چیز کر رہی ہوں جو میں اپنے گھر میں نہیں کرتی تھی۔ اچھی چیز ہے، لڑکیوں کو کرنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ شادی کے بعد کی جو لائف ہوتی ہے بالکل الگ ہوتی ہے۔ شادی کے بعد میں کہتی ہوں کہ ایک لڑکی میں بچتا کیا ہے، اور جب اپنا گھر، اپنا بچپن، اپنے دوست، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ سب کچھ چھوڑ کے وہ جاتی ہے، صرف ایک آدمی کے لیے جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے، اور اگر وہی اس کا محافظ نہ بنے، وہی اس کو مسلسل ٹارچر کرتا رہے، اس کو بےعزت کرتا رہے، تو پھر میں کہتی ہوں کہ ایسے رشتوں میں جب مضبوطی نہیں آ سکتی جب تک آپ مخلص نہ ہو۔ ایک شخص آپ کے ساتھ مخلصی سے چل رہا ہے، آپ کے خلوص سے چل رہا ہے، محبت سے چل رہا ہے، مگر دوسری طرف سے کچھ بھی نہیں مل رہا، تو یہ چیزیں ہم کبھی بھی میڈیا پہ نہیں لاتے اور نہ ہی ہم لانا چاہتے تھے، مگر یہ باتیں کہیں سے لیک ہوئیں اور ان کا جواب ہمیں دینا ضروری ہو گیا تھا۔ بعض چیزوں کا جواب نہیں چاہتے ہوئے بھی پھر ہمیں دینا پڑتا ہے، کیونکہ ہم میڈیا میں، اور لازمت ہے آپ اتنے کافی دنوں سے آپ پوچھے تھے کہ امبر آپ اکیلی ہو، آپ اکیلی رہ رہی ہو، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ نظر نہیں آ رہا، لازمی بات ہے ایک شخص ہے ہی نہیں تو وہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ پوچھو گے۔ مگر یہ ہے کہ ہم تو ہر چیز کو نہیں لانا چاہ رہے تھے، مگر یہ کہ جب وہ چیز آئی گئی آپ کے سامنے تو کس طرح سے آئی وہ تو ہم ہی جانتے کہ کتنا اسٹرگل کیا امبر نے، کتنی مصیبتیں اٹھائیں، کتنا برداشت کیا اور کتنا صبر کیا، کتنے جو ہے بہت ٹینشن میں، یعنی ایک ہوتا نا دماغی ٹینشن ہوتی ہے، انسان کا اسٹریس لے لیتا ہے، تو اس سے ہم نے کافی اس کو نکالا۔ ہاں جی، میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ گھر کا کچھ کام چل رہا ہے۔ کافی میرے پاس کمنٹس آ رہی تھی، آنٹی آپ گرل نہیں لگا رہی ہیں، آپ گرل نہیں لگا رہی ہیں، تو میں کہتی ہوں نا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی وہ کام ہوتا ہے، اور جب وہ کام ہوتا ہے تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کے خود بخود ہونے لگتا ہے۔ آپ یقین کریں، یہ میں نے ابھی ان کو جو ہے ابھی پیسے بھی نہیں دیے، اور یہ کام جو ہے نا انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے کہ نہیں آنٹی ہمیں آپ پہ پورا بھروسہ ہے، ہم یہ کام جو ہے نا پورا کمپلیٹ کر کے ہم جائیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ تو یہ میں کہتی ہوں کہ ایک اچھے انسان کی ایک پہچان ہے کہ وہ انسان کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ کہیں آپ کے پیسے جائیں گے نہیں، وہ اس کو ضرور مل رہے ہیں، ورنہ آپ کسی سے 100 روپے بھی آپ نہیں لے سکتے جب تک آپ کو اس کو آپ پہ اعتماد نہیں ہوگا۔ تو میرے پاس کافی بچیوں کی کمنٹس آئی کہ آنٹی ہمارے ساتھ بھی ایسی مسئلے چل رہے ہیں، ہم بھی بہت اسٹرگل کر رہے ہیں، ایسی جو ہے نا باتیں ہمارے ساتھ بھی ہو چکی ہیں۔ تو یہ دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہمارے لوگ کہاں جا رہے ہیں، وہ کیوں یہ چیز بھول گئے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک بھی اپنی بیٹیوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اور جب آپ کی بیٹیاں آپ سے ملنے کے لیے آتی تھیں نا تو آپ باقاعدہ چادر بچھا کے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور چادر بچھا کے کھڑے ہو کے ان کے لیے بیٹھنے کا اشارہ کرتے تھے کہ یہاں بیٹھو، تو اتنی عزت دیا کرتے تھے ہمارے نبی پاک۔ تو اسی کی امت ہے نا ہم، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دوسرے کی بیٹیوں کو لا کے ان کو بے عزت کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا اس کے شوہر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کا مخلص ہے، آپ کا ساتھ دیتا ہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ سسرال والے تو اکثر ہوتے ہی ایسے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، حتیٰ کہ گالیاں بھی بک دیتے ہیں، جو کہ ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ مگر اگر شوہر آپ کے ساتھ ہے نا تو عورت جو ہے نا وہ سب کچھ برداشت کر لیتی ہے اپنے اوپر، ہر ظلم، ہر ستم، کہ چلو ایک نہ ایک دن یہ چیز ختم ہو جائے گی اور میرے شوہر کے دل میں جگہ بنی رہے گی۔ مگر جب شوہر ہی آپ کو رسوا کرے، آپ کی بے عزتی کروائے اور خود بھی کرے، تو پھر اس عورت کا اس گھر میں کیا کام ہے؟ اس عورت کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کو مقام ہی نہیں دے رہا ہے، نہ بیوی کا نہ بہو کا، اور بس یہی تعین ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے۔ تو گھر جو ہے، اب ہم بھی گھر بنا رہے ہیں، اپنی بہوؤں کے لیے بنا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کے لیے بنا رہے ہیں۔ ہم یہ تھوڑی کریں گے کہ ہم اپنی بہو کو باہر نکال کے کھڑا کر دیں گے، کیونکہ وہ ہماری عزت ہے، ہم اپنی عزت کو اس طرح سے باہر تھوڑی ہم پھینکیں گے۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا بہت غلط کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا جب حساب ہوگا تو ہم اپنے حساب میں کیا اس کا جو ہے ہم جواب دیں گے۔ یہاں پر جی معطر کا جو ہے نا سینیٹری کا سامان وہ آ گیا، تو میں ابھی نیچے آئی تھی اتروانے کے لیے، رکشے سے اتروا کے نا، اور کچھ سامان جو ہے وہ اس میں آیا تھا لوڈر میں،
کچھ سامان رکشے میں آیا تو محسن ابھی سارا اتروا کے گیا تھا، اور معطر بھی یہاں پر جو تھی نا وہ سامان رکشے میں بیٹھ کے آ گئی تھی، کچھ سامان شیشہ وغیرہ جو تھا نا معطر نے رکھ لیا تھا۔ تو دیکھیں آپ یہ سارا سب کچھ جو ہے یہ ماشاءاللہ سے ہم بھی اپنی بہو کے لیے کر رہے ہیں اتنا جو بھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے ویڈیو میں دیکھا تھا اس کو سینیٹری کا سامان پسند کروایا اور پھر سارے ریٹ ویٹ لگا کے ہم نے بک کروا لیا تھا۔ تو اب ماشاءاللہ سامان آ گیا، اب اس کو بھی جو ہے نا لگوانا ہے پلمبر سے۔ ابھی میں اوپر آ رہی ہوں اور اوپر آ کے بھی جو ہے نا بس میں کام دیکھ رہی ہوں، کہیں چائے وغیرہ جو ہے وہ اس کا انتظام کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بچوں کو بھی دیکھتی جا رہی ہوں، کیونکہ ابراہیم کو میں لے کے آ گئی تھی کہ یہاں پر بچے نہ آئے، کیونکہ ویلڈنگ کا کام چل رہا ہے، کچھ یہاں پہ کٹنگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں پائپ کی، تار وار بھی جو ہے یہاں پہ بکھرے پڑے ہیں، تو ہر چیز کا نا خیال بڑوں کو رکھنا پڑتا ہے۔ تو جی اپنی بات کو تھوڑا کنٹینیو کرتی ہوں کہ بچوں کی شادی ماشاءاللہ میں نے خود کری، میرے بچوں نے خود اپنی پسند سے نہیں کری، بلکہ ہم نے پوچھا بھی تھا ان سے کہ بھائی اگر کچھ ہے اگر کوئی نظر میں تو بھائی ہمیں بتا دو تاکہ ہم ویٹ کریں یا کچھ، مگر بچوں نے ہمیں صاف منع کر دیا۔ اور امبر میری سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے جو ہے لاڈلی، سب کا ایک ہوتا نا گھر کے اندر رونق، تو بڑی ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی ٹٹے لگاتی تھی، تو لوگ نا اس کو بڑا ٹوکتے تھے کہ تم ہنستی بہت ہو ہنستی بہت ہو۔ تو میں ان سے کہتی تھی بھائی آپ یہ ٹوکا مت کیا کریں، یہ ہمارے گھر کی رونق ہے، یہ ہنستی ہے نا تو گھر میں رونق ہوتی ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے منہ بسوری ہوئی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی، مجھے ہنستی کھلکھلاتی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ تو ایسے اگر سسرال مل جاتے ہیں نا تو پھر بچوں کی ہنسی چھن جاتی ہے، ان کے ٹٹے جو ہے نا وہ کہیں دب جاتے ہیں، ان کے کہہ کہیں دفن ہو جاتے ہیں، اور وہ بالکل ایسی ہو جاتی ہیں جیسے کوئی دنیا میں ہے مگر نہیں ہے، اندر سے جو ہے نا ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ماؤں پہ گزرتی ہے، باپ پہ گزرتی ہے، وہ تو گزرتی ہے، جس کے اوپر گزرتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو خدا را کسی کی بیٹیوں کو اس طرح لے جا کر ان کے اوپر ظلم نہ کیا کریں۔ میں ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتی ہوں کہ آپ کسی کی بیٹی کو نا اپنی بیٹی سمجھیں، اور انسانیت کے ناطے اس کو انسانی سمجھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو لا کے، ایک جانور بھی ہم لے کر آتے ہیں نا، ہم بقرعید پہ لے کر آتے ہیں، کوئی بھی جانور ہوتا ہے، یا بلی یا کتا ہم پالتے ہیں، اس کا بھی ہم کتنا خیال کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی فیڈ کا خیال کرنا ہے، ہمیں اس کے گرمی سردی کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اس کی میڈیسن کا خیال رکھنا ہے۔ ہم اس کو لاتوں سے اور جوتوں سے ہم اس کو دھکے دے دے کے ہم نہیں کرتے، تو کیا وہ بھی بھاگ جاتے ہیں؟ اگر کتے بلیوں کو ہم کریں گے نا، وہ تو بے زبان ہیں، وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہاں انسان کی بات ہے، تو یہاں پہ انسانیت کے جو خون کرتے ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ جو کسی کے گھر کو اجاڑنے کے لیے کوشش کرتا ہے یا اس کا گھر بگاڑنے کے لیے لگا رہتا ہے، اس کے سکھ چھیننے کے لیے لگا رہتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ اللہ پاک اس کا سکھ بھی چھین لے گا، اور اس کا ایسا سکھ چھینے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا سکھ کہاں سے چھینا ہے، تو اس کا اللہ پاک سکھ چھین لیتا ہے۔ اور یہ بات بالکل اٹل ہے کہ جو کسی کے لیے آنسوؤں کی وجہ بنتا ہے نا، تو ایک دن وہ بھی آنسوؤں میں ڈوب جاتا ہے۔ یعنی آپ کسی کے گھر کو اگر جلائیں گے تو دھواں پھر آپ کے صحن میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں تو اس معاملے میں بالکل فیل ہو گئی ہوں کہ میں انسانوں کو نہیں پہچان سکتی، میں تو بس جو کوئی مجھ سے ہنس کے بات کرتا ہے میں بس اس کی باتوں میں آ جاتی ہوں۔ لوگ بڑے اچھے بن کے آتے ہیں، بڑے خوش مزاج بن کے آتے ہیں کہ بھائی ہم تو بہت جولی ہیں، ہم تو بہت ہنس مکھ ہیں، ہمارا ماحول تو ایسا ہے، مگر جب بعد میں جب بیٹیاں لے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو اپنی اصلیت دکھاتے ہیں نا، تو اللہ معاف کرے۔ تو ان ماؤں سے میں گزارش کروں گی کہ اپنی بیٹیوں کو رشتے کرتے ہوئے جو ہے نا اپنے دماغ کو، اپنی آنکھوں کو کھول کر رکھیں، اور ایک نہیں بلکہ کئی لوگوں سے پوچھیں، بلکہ اچھا خاصا ٹائم دیں، اور اچانک ان کے گھر میں جا کر ان کا گھر کا ماحول دیکھیں، محلے والوں سے پوچھیں، ان کے پڑوسیوں سے پوچھیں کہ ان کا رکھ رکھاؤ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، کیا ہے، ان کی لینگویج کیسی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ جلد بازی کریں کہ بھئی ہمیں تاریخ دے دینا، بس ایک دفعہ ہم آئے دوسری دفعہ ہمیں تاریخ دے دینا، اور بس ہمیں تو بس کرنی ہے، ہمارے دشمن بہت ہیں، کبھی بھی نہ آئے بات میں۔ اور جو آپ سے جتنا میٹھا بن کے بات کرے گا نا، جتنا آپ کے لیے میٹھا بنے گا، جتنا آپ سے مخلص بنے گا، سمجھ لیں اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑی ضرور ہے، کیونکہ مجھے بہت لوگوں نے نا میٹھا بن کے لوگوں نے مجھے ڈسا ہے، بہت زیادہ، اتنا زیادہ مجھے نقصان پہنچایا نا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ وہ میرے اللہ کو پتہ ہے ہم کس طرح سے ہم نے یہ وقت نکالا ہے، اور ہمیں اللہ نے کس طرح سے سنبھالا ہے۔ تو یہ میں اپنا دل کھول کے نہیں دکھا سکتی، میں اپنی باتیں شاید میں آپ لوگوں سے جو بھی کر رہی ہوں، چند دن پہلے میں یہ بھی بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی یہ سب باتیں کرنے کی، اور اتنا کچھ سہ جانے کے بعد، اتنا برداشت کرنے کے بعد اتنی بات کرنے کی، کیونکہ میری اولاد ہے، میں نے اس کو
ایک میرے جسم کا وجود ہے، ایک میرے جسم کا حصہ ہے، میں نے اس کو پیدا کیا، میں نے اس کی پرورش کری، اپنے نسوں کا خون پلایا میں نے اس کو. میں نے ایک 22-23 سال کی بچی کو شادی کر کے جب میں نے دوسروں کے ہاتھوں میں دیا، مجھے نہیں پتا تھا وہ درندے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا وہ میری بچی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جو ہے اتنا زیادہ جو ہے ڈسیں گے اور اتنا زیادہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے. لوگ اب آپس میں مل کے جو اس طرح کی سازشیں کرتی ہیں وہ صرف اللہ کو پتہ ہے، مگر اللہ پاک جو ہے نا، بس میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک جو بھی ہے، ہمیشہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک جو بھی ہے، اگر برے لوگ ہیں نا تو ہمیں ان سے الگ کر لے. تو یہ اللہ کا آپ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا لوگوں کی اصلیت دکھا دیتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ انسان ہے کیا، اور لوگوں کے جو اصلی چہرے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے سامنے لے آتا ہے. تو آپ کو دنیا میں جو ہے نا آپ کو دکھا دیتا ہے وہ، اور ان کی جو اصلیت ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو اللہ سے ہم جتنی محبت کرتے ہیں نا، اللہ پاک ہمیں اس کا ضرور صلہ دیتا ہے، ہمیں اپنی قربت دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہمیں سکون دیتا ہے، اور سکون ہے بھی اسی میں. اور پھر جب اللہ پاک آپ کو یہ چیزیں کرتا ہے، آپ کو اکیلا کر کے آپ کو اتنا مضبوط کرتا ہے نا کہ پھر آپ کا دل کسی چیز میں نہیں لگتا، آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا، صرف آپ کو نماز میں سکون ملتا ہے، اس کے ذکر میں سکون ملتا ہے. اور اللہ پاک آپ کو ہے نا ایسی آزمائشوں میں سے گزار کے اپنے بہت قریب کر دیتا ہے. تو بس کچھ لوگوں کے حصوں میں زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم میں یہ چیز نہیں ہوگی یا ہم پر آزمائش نہیں آئے گی، نہیں، ضرور آئے گی. جو کرتا ہے نا تو وہ پھر بھرتا بھی ہے. بعض لوگوں کو بغیر کیے اللہ پاک آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کوئی آزمائش ہے تو ہمیں اس میں سے نکال دینا، اور ہمیں ایسا بنا دینا جیسے اللہ پاک اپنے اچھے بندوں کو چاہتا ہے کہ ایسے بندے جو ہے نا بن جائیں. تو لوگوں کی محبت کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی جب اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا. ویسے یہ معاشرہ ہے، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور رشتے بنائے، مگر جب آپ کے رشتے مخلص نہ ہوں تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا بس ایک سائڈ پہ ہو جائیں. تو مخلص رشتے بھی ملنا نا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ آخر میں رہنے والا سکون وہ اللہ کی ذات ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں غلط لوگوں کو ہماری زندگی سے نکال دیا. یہاں جی میں جو دیوار دکھا رہی ہوں نا آپ کو، جو پہلے والا کلر نظر آ رہا ہے، اس میں گولڈن اور براؤن سا شیڈ تھا، وہ میں نے اس کے اوپر میں نے یہ براؤن کلر کروایا ہے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ بتائے گا. میرے ہسبینڈ کو تو پہلے والا کلر اچھا لگ رہا تھا، میں نے کہا نہیں مجھے یہ والا کلر زیادہ اچھا لگ رہا ہے. کچھ یہاں پہ الیکٹریشین کا کام ہو رہا ہے، یعنی پہلے جو وائٹ ٹیوب لائٹ لگی تھی نا تو وہ میں نے ہٹا کے وارم والی جو ہے نا ٹیوب لائٹ وہ لگائی ہیں. مجھے اس کی لائٹ زیادہ اچھی لگ رہی ہے. تو یہ کام تھے، کچھ بلب فیوز ہوئے ہوئے تھے، کچھ بلب لگے نہیں تھے کہیں، تو یہاں پہ الیکٹریشین آ کے نا یہ کام کر رہے ہیں، اور گری جو لگ رہی ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. آج میرا پورا گھر ایسا بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسا لگ رہا ہے میرا جیسے شادی کا گھر. تو یہ ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آنٹی نے ہم جو ہے یہ بات کلیئر نہیں کری، تو میں نے یہ بات کلیئر کر دی کہ گڑیا کا یہ بھی گھر، امبر کا یہ بھی گھر ہے، گڑیا کا بھی یہ بھی گھر ہے. مگر یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جو ہوتا ہے نا، بچے یہی سنتی ہیں کہ شادی کے بعد سسرال ہمارا گھر ہے، اور یہاں سے ہمیں جو ہے آخری دم تک رہنا ہے، یہیں مر کے ہمیں نکلنا ہے جب تک ہماری زندگی عطا کی ہے اللہ نے. اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اولاد بھی دیتا ہے، مگر اولاد کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں بھلے کتنی پریشان ہو، کتنی ہی ٹینشن میں ہو، مگر اولاد کو نا وہ اگنور نہیں کرتی، اس کے لیے ایک دم کھڑی ہو جاتی ہے. بھلے اس کو بخار آ رہا ہو، اس کو کچھ بھی ہو رہا ہو. یعنی ابھی 6 مہینے پہلے امبر کے نا کمر میں اتنی تکلیف تھی، اس کے چک آئی ہوئی تھی کمر میں. اس پہ بھی لوگوں نے اتنی باتیں بنائی کہ ڈرامہ کر رہی ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اتنے ڈاکٹروں کے پاس جا رہی تھی، کہیں چک بھی نکلوائے کے آئی تھی، کہیں میں ٹیوب لگا رہی تھی، کہیں سکائی کر رہی تھی، کہیں کچھ کر رہی تھی. یعنی پھر بھی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہے نا 1.5 مہینہ اس کو تکلیفیں میں ہو گیا. اس نے حتیٰ کہ اس نے ابراہیم کو گود میں بھی نہیں لیا. مسلسل میں جو ہے نا اس کو بچے کو نہلا رہی تھی، کھلا رہی تھی، اپنے پاس سلا رہی تھی. وہ بچے کو گود میں لینے کے قابل بھی نہیں تھی. اتنی زیادہ اس کے اندر ویکنیس ہو گئی تھی، مگر اندر کوئی یہ نہیں جان سکتا کہ اس کو کیا تکلیف ہے. لوگ تکلیفوں میں بھی مذاق اڑاتے ہیں. ارے تم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ اللہ کو بھول گئے ہو، یا اس کے کام کو بھول گئے ہو، یا قیامت کو بھول گئے ہو، یا حساب کتاب کو بھول گئے ہو؟ تم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے جو اس طرح کی باتیں کر کے، یعنی کوئی تکلیف میں اس کو اتنی ایسی باتیں کر کے اور تکلیف میں ڈالتے ہو کہ نہیں یہ تو جھوٹ بول رہی ہیں. آپ نے کیا جھوٹ پکڑا ہے؟ آپ نے کیا ایسی چیز دیکھی ہے جو آپ کو لگا کہ ہاں یہ چیز غلط کری ہے؟ ہم نے ہمیشہ ہے نا اپنے دکھ بھلا کے آپ کو ہم نے ہمیشہ
اچھی چیز دکھائی ہوگی، اچھی بات بتائی ہوگی، تاکہ لوگ جو ان کو ہمت بنے، کیونکہ آج کل ہر کوئی لوگ ہے نا ٹینشن میں ہے، تو ٹینشن ہے دوسروں کی بھی سن کے یہ لوگ کیا کریں گے، اور لوگ دوسرے کر بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کو بتانے کا فائدہ بھی کیا ہے، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ وہی سمجھے گا جو میری طرح ماں ہوگی یا جن کی بچیاں ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی اس چیز سے گزرا تو وہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں جی میں نے جو ریگ رکھا ہے نا بھی پیاز کا، یہ جگہ اس کی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر میں نے اخبار بچھا کے اس طرح بھی رکھ دیا ہے، کیونکہ ابراہیم ہے نا وہ پیاز کو بول سمجھ کے کھیلتا رہتا ہے، اچھالتا رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بال ہیں، تو یہاں پہ میں نے اس لیے اوپر کچن میں رکھ دیا تھا۔ یہ ساتھ میں نے یہاں پہ منی پلانٹ تھی، تو میں نے اس کو کٹنگ کر کے نا، یہ پانی کی بوتل تھی اس کے اندر ڈال دی، میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں اس کو کچن میں نا یہ کیسی رہتی ہے۔ تو جی ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارے کچن میں سمیٹنا چاہ رہی ہوں، مگر اتنا بکھیرا ہو جا رہا ہے، تو یہاں پہ ساتھ ساتھ ہے نا چائے کے کپ وغیرہ بھی ساتھ ساتھ دھوتی جا رہی تھی۔ ابھی یہاں پر گڑیا آئی تھی ملنے کے لیے، ابھی بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہیں نا، تو ابھی کھل گئے ہیں اسکول، ابھی چھٹیاں تھیں، تو وہ یہ تھا کہ آئیں، کہتے ہیں چلو اپنے بچوں کو لے جائیں، ہمارے یہاں حیدرآباد میں اتنی زیادہ کوئی گھومنے پھرنے کی ایسی جگہ نہیں ہے، تو یہ ہے کہ آپس میں مل ملا لیتے ہیں اور تھوڑا سا اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ تو جی یہ جو باتیں ہیں نا، یہ میں کرنا نہیں چاہ رہی تھی، نہ ہی میڈیا پہ میں لے کر آ رہی تھی، ابھی کافی عرصہ ہو گیا، لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے، کیا ہے، اور یہ باتیں کس نے لیک کریں، کیوں کمنٹس کر کے نا ریئیکشن والوں کو دیں، یہ اللہ جانتا ہے، باخدا ہم نے کچھ ایسی باتیں نہیں بتائیں، مگر وہ یہی باتیں نا جب منہ سے نکلی بات پر آئی جاتی ہے، جس نے ایسی باتیں کریں تو پھر مجھے ان باتوں کو کلیئر کرنا پڑا۔ آئندہ کوشش کروں گی کہ یہ باتیں جو ہے میڈیا پہ نہ آئیں، کیونکہ جس پہ گزرتی ہے نا اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ پاک کسی بچی کو ایسے دن نہ دکھائے، ایسی آزمائشی نہ دکھائے، اور کوئی اگر اس طرح بات کرتا ہے کہ یہ دیکھو ان کے ساتھ ایسا ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اللہ سے ڈریں، اللہ سے توبہ کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے ایسا نہ سمجھے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرا، جس نے جو کیا ہے نا وہ انشاءاللہ ان کے آگے ضرور آئے گا۔ یہ کچھ آزمائشیں کچھ ایسی اللہ کی ہوتی ہیں جو اللہ نے نکال دیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے نکال دیا، اللہ نے ساتھ خیریت سے ہر چیز جو ہے وہ کلیئر کر دی۔ یہاں پہ جی جو بھی دیوار پہ کلر کیا ہے نا، اس کے اسپرے سے انہوں نے وارنش کری ہے، اور اب جو ہے نا مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے، مطلب ایک پلین اچھی لگ رہی ہے، اس میں جو گولڈن آ رہا تھا نا وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، یہ میرے سامنے کلر نہیں ہوا تھا، یہ ابھی میں نے اپنے سامنے کلر کروایا۔ آپ بتائیے گا مجھے کہ پہلے والی دیوار اچھی لگ رہی تھی یا اب اچھی لگ رہی تھی، اور آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اور جو ریئیکشن میرے لیے بنائے گئے، جو اتنے 3 سال سے جن لوگوں نے بنائے اور اتنا مطلب لگے رہے امبر کے پیچھے، ایسا لگتا ہے جیسے امبر نے پتہ نہیں ان کے گھر کا راشن چھین کے کھا گئی، یا ان کے لڑکیوں کو کوئی نقصان پہنچا دیا، بھگا کے لے گئے، تو اس طرح سے پیچھے لگ گئے، ابھی بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ میرے دل سے ہائی نکلتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ انشاءاللہ جنہوں نے جو کچھ کیا ہے، جو میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے، جو میری بیٹی کے لیے پیچھے پڑے رہے کہ امبر یہ ہے امبر وہ، ارے امبر میری بیٹی ہے، اور امبر جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کر کے آپ بچ جاؤ گے، انشاءاللہ آپ بھی نہیں بچ پاؤ گے۔ اللہ نے تو مجھے نکال دیا، میری بچی کو بھی اس آزمائش سے نکال دیا، اس بری وقت سے، اس بری گھڑی سے نکال دیا، مگر اپنا سوچیں جو ان کے اوپر کوئی ایسی وقت آئے گا نا تو وہ نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ جب اللہ ان کا پیچھا لیتا ہے نا تو پھر کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ تو یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہی، جن لوگوں نے کہا ہے نا ان کو جواب یہ ہے، اتنا نہ اپنے آپ پہ غرور کریں، اتنا نہ اترائیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میری بچی بھی صاحب اولاد ہے اور میں بھی صاحب اولاد ہوں، یہ نہیں ہے، یہ اولاد پہ کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں جی اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔